السلام علیکم جی، میرا نام شہزاد روشن گیلانی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. بہت شکریہ انٹلیکچوئل ہب کا کہ ہمیں بالکل تعصب سے ہٹ کے ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کی گفتگو سننے کو ملتی ہے یہاں آ کے. حالانکہ یہ موضوع جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ آئیڈیولوجیکلی ڈفرینس کے ساتھ ہونے کے باوجود آپ نے بڑے کلیئر اور اچھے انداز سے چیزوں کو سمجھایا. لیکن آپ کو پتہ ہے جب جنگ لگی ہوتی ہے، ایک تو عملی جنگ ہو رہی ہوتی ہے ملکوں کے درمیان، اور ایک جنگ وہ ہو رہی ہوتی ہے جو سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر دکھائی جا رہی ہوتی ہے، جو کہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر ہی انریسٹ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے ملکوں کے اندر. جیسے ہمیں انفارمیشن کا فلو آئے گا اور وہ سارا ہی غلط ہوگا. آپ کی جب انفارمیشن پہ پہنچیں گے تو وہ ٹھیک نکلے گی، اور یہاں پہ ویل انفارم لوگوں کی تعداد کیونکہ بہت کم ہے تو چیزیں صحیح والی پہنچتی نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو لوگ آ گئے انہوں نے تو آپ کو سن لیا، ایسے کچھ پلیٹ فارمز یا ایسے کچھ نام ضرور بتا دیں جن کے تھرو کم از کم اس صورتحال کو آسانی سے سمجھا جا سکے اور حقائق تک پہنچا جا سکے. کیونکہ سوشل میڈیا اور بالخصوص پاکستانی مین سٹریم میڈیا کے اوپر افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اے آئی ویڈیوز چلا کے پرانے جنگ کے بیانات چلا رہے ہیں. مین سٹریم میڈیا بڑے چینل جو ہیں وہ اس ٹائم پہ جو فوٹیجز یوز کر رہے ہیں وہ موجودہ ٹائم کی وار کی فوٹیجز ہی نہیں ہیں، پرانی ہیں، کسی اور ٹائم فریم کی ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا بتا دیں تاکہ لوگ ایزیلی سمجھ سکیں اور اس انریسٹ سے بچ سکیں. تھینک یو. مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو ہمیں نہیں بتائے گا، وہ تو ظاہر ہے جو جہاں جس طرف ان کی انکلینیشن ہے وہ اسی کی سٹوری جو ہے وہ ہمیں بتائے گا. یوٹیوب کی وجہ سے یہ ضرور ہوا ہے کہ جو آلٹرنیٹ وائسز تھیں پہلے وہ سامنے نہیں آتی تھیں. اب یہ ہے کہ امریکہ میں، یورپ میں بھی، کینیڈا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ویوز رکھتے ہیں. وہ نہ جیسے اسکاٹ ریٹر ہے امریکہ کا، ایک انڈیپینڈنٹ ڈیفینس اینالسٹ ہے، آپ اس کے یوٹیوب چینل پہ جا کے اس کو سن سکتے ہیں. وہ بہت وہ اس کو وہ انڈیا کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ آپ کو بالکل جو ہے وہ ان بائسڈ انفارمیشن ملے گی. اور کیونکہ میں امریکہ کے جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں، ان کو اس لیے سنتا ہوں کہ وہ بہت، کیونکہ ان کا تعلق ڈیفینس ہے، انہوں نے سرو کیا ہوا ہے امریکن آرمی میں اور مختلف جگہوں پہ، تو وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس رکھتے ہیں کہ امریکنز کیسے سوچتے ہیں، وہ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو بہت آسانی ہوتی ہے یہ جاننے میں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے، اور یہ جو پروپیگنڈا ہے اسے ہٹ کے ایکچولی آن گراؤنڈ جو ہے وہ سچویشن کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا گوئنجی صاحب اکثر یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ امریکہ کے دو سب سے بڑے جرنیل ہیں جن کو لوگ جو ہیں وہ کم جانتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں ان کو، جنرل BBC اور جنرل CNN. ٹھیک ہے، اب یہ پروپیگنڈا مشین ہے، اور ظاہر ہے جب آپ دیکھتے ہیں، مطلب آپ اگر دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے بارے میں آپ نے جاننا ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ جو مین سورس ہیں، جو مطلب آپ گوگل پہ جب آپ سرچ کرتے ہیں یا یوٹیوب پہ، خاص طور پہ گوگل پہ آپ AI کو ایک طرف رکھ دیں، وہ کن لوگوں کو سامنے لے کے آتا ہے؟ پہلے 10 جو پیجز، پہلا جو پیج ہے اس پہ کوئی انڈیپینڈنٹ یا آلٹرنیٹ آپ کو وہ نہیں پلیٹ فارم نظر نہیں آئے گا. وہ ہمیشہ جو وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہی آپ کو دکھاتے ہیں. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ریسرچ کریں، وہ دیکھے کہ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اس وجہ سے وہ نہ صرف یہ کہ مین اسٹریم میڈیا کو یوز کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا ٹولز ہیں ان کو بھی یوز کرتے ہیں اپنی جو پروپیگنڈا ہے، اپنی جو چیزیں ہیں ان کو آگے لے کے جانے میں. تو آپ کو اس لیے ایز جرنلسٹ اسکلفل ہونا چاہیے. اگر آپ اینالسٹ ہیں تو آپ کو اور زیادہ اسکلفل ہونا چاہیے. پاکستانی میڈیا کے جو بڑے بڑے دانشور ہیں، نام نہاد اور تجزیہ نگار ہیں، ان کی طرح نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ کیا فیک ہے، کیا جو ہے وہ صحیح ہے، اور کس طرح سے فیڈ ہو رہی ہیں چیزیں، اور یہ کیا نیریٹو ہے. اب تو خیر نیریٹو کی بات ہوتی ہے نا، آئیڈیاز کی بات تو ہوتی نہیں ہے. تو نیریٹو صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر مین اسٹریم میڈیا دنیا کا وہ امریکہ اور اسرائیل کا جو نیریٹو ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں، اس کو وہ پھیلاتے ہیں. میرا خیال ہے BLA جو ہے نا، اس میں وہ اب تو خود بھی اس بات کو انکار نہیں کرتے کہ ان کو امریکہ کی مدد حاصل ہے، بلکہ تل ابیب میں بھی دفتر ہے. ٹھیک ہے، اور BLA جو ہے وہ ایک پراکسی کے طور پہ کام کر رہی ہے، جہاں ان کے لوکل گریونسز ہیں اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. لیکن اب وہ عالمی سامراجی طاقتوں کا حصہ ہیں، اور اسی کے تحت
وہ بلوچستان کو الگ کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ امریکہ کے ساتھ اگر امریکہ کو ضرورت ہوئی تو وہ اپنے بازو اور بندوقیں فراہم کریں گے. بندوقیں تو خیر ان کی ہیں نہیں, وہ تو جن کی ہیں انہی کی ہیں, بازو ان کے اپنے ہیں, تو یہ ان کو فراہم کر دیں گے. لیکن یہ ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہتا ہوں, امریکہ کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے آج تک جس سے بھی وعدہ کیا ہے کہیں پہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. یہ امریکہ کی تاریخ ہے اور بڑی شاندار تاریخ ہے اس حوالے سے. کردوں کو انہوں نے کرد ریاست کا وعدہ کیا تھا. عراق میں ان کو اندرونی خود مختاری حاصل ہے, صدر ان کا ہوتا ہے, عراق کے سسٹم کا وہ حصہ بن گئے ہیں, لیکن ان کی ریاست نہیں ہے وہاں. ترکی میں ان کی ریاست نہیں ہے. شام میں امریکہ نے ایک ٹروس کرایا ان کا, ایک جنگ بندی ہوئی ہے ان کی کہ لڑیں نا آپس میں احمد شرح کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ, لیکن ان کو ریاست نہیں ملی ہے وہاں. تو یہ چاروں ملک آپ کو توڑنے پڑیں گے اگر آپ نے کردوں کی ریاست بنانی ہے. اور اسی طرح سے یہ جو بلوچستان کا ایشو ہے یہ بھی کوئی اتنا آسان یا سادہ ایشو نہیں ہے, اور خاص طور پہ جب آپ کسی عالمی طاقت کے ذریعے سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اس میں کتنے اور لوگ انوالو ہیں اور ان کے اپنے اپنے کیا کیا انٹرسٹ ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ روسیوں کی بڑی مدد کہتی جا رہی ہے کہ بی ایل اے اور بلوچ ڈپریشن کو یہ دیکھیں ہسٹوریکلی سوویت یونین نے نیشنلزم کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا مختلف دنیا کے ملکوں میں, اور وہاں پر خاص طور پہ پاکستان میں جب ضیاء الحق کی آمریت قائم ہوئی تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب وقت آ گیا ہے سوویت یونین کا کہ اب طبقاتی سوال پیچھے چلا گیا ہے, اب ہمیں جو ہے وہ نیشنل کوسچن جو ہے اس کو ابھارنا ہے. اور اس کے تحت انہوں نے صرف یہ تو نہیں ابھارا تھا, انہوں نے بلوچستان کے نیشنل کوسچن کو نہیں ابھارا تھا, صرف انہوں نے سرائکی نیشنل کوسچن کو کھڑا کیا, اس کے لیے پوری فنڈنگ کی. انہوں نے جو ہے یہ پختونخوا میں جو پشتون نیشنل کوسچن ہے اس کو انہوں نے کھڑا کیا, اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ فنڈنگ کی. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچ جو نیشنل کوسچن تھا اس کو بھی انہوں نے ابھارا. اب وہ وقت نہیں ہے, اب وہ صورتحال بالکل تبدیل ہو چکی ہے. یہ پیوٹن کا روس ہے, اس کو ایسی کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی یہ 70s اور 80s سب. اور آخری سوال کرنا ہے کامریڈ. ہاں جی کامریڈ سوال ہے یہ آخری سوال. واصف اختر عرض کر رہا ہوں. اس طرح کی گفتگو جب ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح بڈی صاحب کی بہت خوبصورت گفتگو تھی, تو عام طور پہ جب ہم سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دوسرے احباب جو ہیں جن کو بہت خوشی ہے کہ نیتن یاہو اور مودی اور ٹرمپ جو کچھ بھی کرتے پھر رہے ہیں تو وہ عام طور پہ ہاں لبرلز ہمارے دوست ہیں, تو ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہ دو منہ والی تلوار نکال کے بارڈر پہ کب جا رہے ہیں آپ. سو مطلب یہ ہے کہ ایک واضح ڈیوائیڈ ہے اس ایشو کے اوپر, ایک لبرل اور ایک پروگریسو نقطہ نظر کی. تو اب بات یہ ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا بڈی صاحب سے کہ یہ تو لائٹر نوٹ پہ ذرا بات ہوگی, اب ذرا سیریس نوٹ پہ دیکھیں. ہم نے ساری ڈسکشن میں جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ ڈسکس کیا, اور ساتھ جو پوٹینشیل اکنامک کرائسس ہے وہ بھی ڈسکس کیا, اور اس کے ساتھ پھر دنیا میں جو ایک افراتفری کی صورتحال ہے وہ بھی ڈسکس کی ہے. اگر ہم ان ساری چیزوں کو جوڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا یہ الارمنگ نہیں ہے؟ کیا پہلی جنگ عظیم سے پہلے جو صورتحال تھی, دوسری جنگ عظیم سے پہلے جو صورتحال تھی, کیا وہ اس سے مختلف تھی؟ بہت زیادہ مختلف تھی. کیا اس وقت گریٹ پاورز جو ہیں وہ اسی طرح کنفلکٹ میں نہیں تھے؟ کیا جو ہوا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, کیا ایک طرح سے وہ پیوٹن کا پلان نہیں تھا کہ جس طرح امریکہ نے روس کو یوکرین میں پھنسایا ہے اسی طرح امریکہ کو مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ پھنسایا جائے؟ اور جب ہم یہ بڑے سٹیکس دیکھتے ہیں, بڑے سٹیک ہولڈرز دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ انفولڈ ہوتا ہوا اکنامک کرائسس جو ہمیں نظر آ رہا ہے, تو کیا یہ انتہائی الارمنگ نہیں ہے؟ میں کھل کے یہ بات کروں تو ہمیں شاید, اور دنیا میں یہ ڈیبیٹ ہمیں تو بات کرتے ہوئے مجھے بھی بات کرتے ہوئے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے, لیکن ایکچولی یورپ میں یہ ڈیبیٹ پچھلے 2 سال سے جاری ہے کہ کیا ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہے ہیں. دیٹس اے کوسچن. جو پہلی دونوں عالمی جنگیں تھیں اس کا جو بیٹل فیلڈ تھا وہ یورپ تھا, وہ یورپین سرزمین پہ لڑی گئیں. اس میں بعد میں جاپان, انڈیا, باقی بھی آ گئے, انڈونیزیا اور یہ سارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا اس کا حصہ بنا, افریقہ, اور یہ تو عالمی طاقتیں اس جنگ کو وہاں لے کے گئیں جو یورپین بڑی طاقتیں تھیں, ان کی جو لڑائی تھی, اور پھر روس کے اندر وہ آ گیا. تو یہ زیادہ یورپ کے اندر مرکوز تھا. اس کے بعد سے کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی ہے جس میں براہ راست مطلب جو کولڈ وار کا پیریڈ تھا, سوویت یونین اور امریکہ آپس میں کبھی براہ راست نہیں ٹکرائے, پراکسی وارز ہوتی نہیں.
वियतनाम में हुई, बाकी जगहों पे होती रही, अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों में हुई। तो ये जो लड़ाई है इसको आप प्रॉक्सी वॉर तो कह सकते हैं, इसको आप रीजनल वॉर भी नहीं कह सकते, इसलिए कि दो फौजी ताकतें एक मुल्क के ऊपर अटैक कर रही हैं मुसलसल, ईरान के ऊपर। ईरान क्या कर रहा है? ईरान जवाबी तौर पर खित्ते के अंदर मौजूद जो अमरीकी मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जंग होती है जब मुख्तलिफ मुल्कों की फोर्सेस आमने सामने लड़ती हैं, खड़ी होती हैं, एक दूसरे पे हमला आवर होती हैं। अभी तो दो मुल्क एक मुल्क के ऊपर हमलावर है, वो अपना दिफा करने की कोशिश कर रहा है, जो उसका हक है, अल्टीमेट राइट है उसका कि वो अपना दिफा करे अगर कोई एग्रेशन करता है उसके ऊपर। लेकिन ईरान ने अभी तक इस तरह की कार्रवाई नहीं की है खित्ते के अंदर भी, अपने इर्द गिर्द के मुल्कों के अंदर भी, जिसको आप कहें कि उसने ऐलान जंग कर दिया। मतलब अमरीकी इंटरेस्ट के अलावा तो उसने अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सबोताज कार्रवाइयाँ हो रही हैं वहाँ, इजराइली एजेंट्स हैं, बाकी लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करें मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर के जिसके नतीजे में एक रीजनल वॉर का इम्कान पैदा हो और ईरान के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ मुल्क हैं वो भी खड़े हो जाएं डंडे उठा के और कहें कि अब हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई कैफियत है। तीसरी आलमी जंग तब तक नहीं हो सकती जब तक चीन, रूस और अमेरिका आमने सामने खड़े नहीं होते। जब तक ये प्रॉक्सीज के ज़रिए लड़ेंगे, वो किसी एक मुल्क पे होगी, दूसरे मुल्क पे होगी, कोई उसको लीड कर रहा होगा। जैसे रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, अमेरिका और यूरोप मिलके वहाँ उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लिंगर ऑन हो, लंबी हो, लेकिन रूस वो जंग लड़ रहा है यूक्रेन के साथ और अमेरिका और इनके साथ। इसी तरह ईरान में अब ये तो नहीं कह सकते पूरा नेटो इन्वॉल्व है, नेटो और रूस की लड़ाई है, हम ये तो नहीं कहते कि ये तीसरी आलमी जंग शुरू हो गई। इसी तरह ईरान के ऊपर अभी तक ये रीजनल वॉर भी नहीं है। कौन बन सकती है, पोटेंशियल मौजूद है, ईरान फ्लैश पॉइंट बन सकता है, तीसरी आलमी जंग जो है बिल्कुल उसकी तरफ मामला जा सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका को ईरान के ऊपर फतह हासिल हो जाती है और बड़ी शिकस्त होती है, धचका लगता है चीन को, तो फिर आप कह सकते हैं कि हम उस अहद में दाखिल होंगे, उस दौर में दाखिल होंगे जहाँ पर तीसरी आलमी जंग के ख़तरात बढ़ जाएंगे। फिर चीन ये समझेगा कि महज मौशी तौर पर मुकाबला नहीं किया जा सकता अमेरिका का, अब अमेरिका को फ़ौजी तौर पे उसके सामने खड़ा होना नागुज़ीर हो गया है। इराक़ में अगर अमेरिका जीत जाता है तो इसके बाद तीसरी आलमी जंग के इम्कानात बढ़ जाएंगे। शुक्रिया जी सबका, इंटेलेक्चुअल हब में, और खालिद भट्टी साहब का और सारे पार्टिसिपेंट का शुक्रिया। बाकी गुफ्तगू हम चाय पे और अफ्तारी पे करते हैं। बहुत मेहरबानी।